یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ رک کر ایک مرد کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ مرد جسے دنیا صلاح الدین کے نام سے جانے گی۔ وہ اپنے رب کے سامنے ایک عاجز بندہ اور اپنی امت کے سامنے ایک شجاع سپاہی تھا۔ صلاح الدین قلعے کی بلند حال میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ان کے وفادار سردار تھے جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے صلاح الدین کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ صلاح الدین نے سب کو دیکھا، ان کی نگاہوں میں وقار تھا مگر دل میں ایک ہی بے چینی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبیوں کا سیلاب ایک بار پھر امت پر ٹوٹنے والا ہے، مگر ان کا یقین تھا اگر نیت صاف ہو اور دل میں ایمان ہو تو کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ صلاح الدین نرم مگر پرعزم لہجے میں بولے، میرے بھائیوں، یہ قلعہ صرف ہتھیاروں کا ڈھیر نہیں، یہ ہماری غیرت کا نشان ہے۔ اگر یہ قلعہ ٹوٹا تو صرف دیواریں نہیں گریں گی بلکہ ہماری نسلوں کی عزتیں مٹی میں مل جائیں گی۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تاریخ کے صفحے پر غلاموں کے طور پر لکھے جائیں گے یا فاتح کے طور پر۔ حال اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا، ہر سپاہی کے ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر مضبوط جمے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سپاہی اپنے ذرے درست کر رہے تھے، کچھ گھوڑوں کو سنوار رہے تھے، کوئی تلوار کو پتھر پر رگڑ رہا تھا تاکہ اس کی دھار اور تیز ہو جائے۔ نوجوان سپاہی جن کی داڑھی ابھی پوری طرح نہ تھی، شوق شہادت میں اپنی بزرگ ساتھیوں کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں سن رہے تھے۔ ایک سپاہی دوسرے سے کہنے لگا، کل تک ہم شاید زندہ نہ رہیں مگر ہمارا خون زمین پر ضائع نہیں جائے گا، یہ زمین گواہ رہے گی کہ ہم نے اسلام کے لیے جان دی ہے۔ دوسری سپاہی نے جواب دیا، ہاں، ہم صرف تلوار سے نہیں لڑیں گے، ہمارا ہر وار ایک عبادت ہوگا، ہر زخم ایک گواہی ہوگا۔ رات کے آخر پہر صلاح الدین قلعے کے سب سے بلند مینار پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور دل سے دعا کرنے لگے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا، نہ شہرت کے لیے نہ دنیا کے لیے، میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوں۔ اگر کل میری جان بھی چلی جائے تو اسے قبول فرما، مگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر۔ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے ایسا لگ رہا تھا جیسے قلعے کی اینٹ اینٹ بھی ان کی دعا کے ساتھ آمین کہہ رہی ہو۔ اسی دوران قاہرہ کے اندھیروں میں ایک اور منظر جاری تھا۔ صلیبیوں کے چند جاسوس مقامی غداروں کے ساتھ بیٹھے سازش کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک مسلمان تاجر بھی موجود تھا جس کا دل دولت کی لالچ میں ایمان سے خالی ہو چکا تھا۔ جاسوس بولا، اگر قلعے کے دروازے اندر سے کھل جائیں تو ہماری فوجیں لمحوں میں اندر ہوں گی، ہمیں صرف ایک موقع چاہیے۔ غدار تاجر نے سر جھکا کر کہا، میں وہ موقع دوں گا، بس میرے حصے کا سونا تیار رکھنا۔ یہ سازش آنے والے خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ قلعے کے اندر کے جوان جو خالص نیت سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بیچ ایک خنجر چبھایا جا رہا ہے۔ صبح صادق کی اذان قلعے کی فضاؤں میں گونجی، سپاہی وضو کر کے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ صلاح الدین نے خود آگے بڑھ کر نماز کی امامت کی۔ نماز کے بعد سپاہیوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ اکبر۔ فضا لرزا اٹھی۔ یہ لمحہ گویا ایمان اور عزم کا اعلان تھا۔ قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے سپاہی صف آرام ہونے لگے، گھوڑے اپنی ایڑیاں زمین پر مار رہے تھے، پرچم لہرائے جا رہے تھے۔ صلاح الدین نے اپنے دستے کے سرداروں کو آخری ہدایت دی، یاد رکھو ہمارا مقصد قتل و غارت نہیں بلکہ ظلم کو مٹانا ہے۔ دشمن کے سامنے مضبوط دیوار بنو مگر عورتوں، بچوں اور بے قصوروں کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ان کا دین عدل کا دین ہے۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی اتر آئی۔ شام کے وقت دور سے صلیبی فوج کے پرچم دکھائی دینے لگے، ان کے قدموں سے زمین لرزا رہی تھی۔ قلعے پر کھڑے مسلمان سپاہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ہر دل میں جوش کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی تھا، کیا ہم یہ طوفان روک پائیں گے؟ صلاح الدین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، آج کا دن ہمارا امتحان ہے۔ یاد رکھو اگر ہم ٹوٹ گئے تو بیت المقدس دشمن کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، لیکن اگر ہم ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد آسمان سے اترے گی۔ سپاہیوں نے یکجاں ہو کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ فضا گونج اٹھی، صلیبی فوج قریب آ رہی تھی۔
قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے، ہر ہاتھ تلوار پہ تھا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کن ٹکراؤ تھا، اور اگلی صبح تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا۔